اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ سورہ انعام کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 12 سے لے کے 15 تک۔ کل کہہ دو، لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ کون مالک ہے اس کا؟ اگر یہ جواب نہ دیں تم ہی جواب دے دو، قل اللہ، کہہ دو خدا کے لیے، کہہ دو خدا کے لیے۔ بس زمین میں سیر کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا تو ہی مالک ہے، تو ہی مجھ پر مالک ہے، پورے جہاں پہ مالک۔ تیری ملکیت سے میں فرار نہیں کر سکتا خداوند عالم۔ کل کہہ دو ان سے، لمن کس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض جو کچھ زمین میں ہے، کل خود ہی جواب دے ان سے، کہہ دو ان سے، للہ خدا کے لیے ہے۔ اگر یہ بہانے بنانا شروع کر دیں تو بتاؤ کہ تمہاری فطرت پہ غبار چڑھنے لگا ہے، بتاؤ انہیں، ان سے، ان کی فطرت سے غبار ہٹاؤ۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا ہے، بس خدا واجب الرحمت ہے۔ یہ واجب اللہ کی جانب سے ہے، نہ ہماری جانب سے۔ ہمارا کیا حق کہ ہم خدا پر کوئی چیز واجب کریں؟ بس یہ کس کی جانب سے واجب ہے؟ خدا کی جانب سے واجب ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حتماً وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن میں، حتماً وہ تم سب کو، یعنی یقیناً معاد حق ہے، مراد یہ معاد کیا ہے؟ حق ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، یعنی کیا؟ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اپنی زندگی کے سرمایے کو ہار گئے۔ سرمایہ زندگی انسان ہار جائے ایمان نہ لا کے، ضائع کر دی اپنی پوری زندگی۔ بس تمہارا بھائی تمہارا دین ہے، محتاط رہو اپنے دین کے حوالے سے۔ یہ جو رسول خدا کی حدیث مبارک کتنی خوبصورت ہے کہ تمہارا دین تمہارا بھائی ہے۔ انسان اپنے بھائی کا ہر وقت خیال رکھے، اس سے بھائی چارہ قائم رکھے، بھائی چارہ توڑے نہ، دوستی توڑے نہ، ٹھیک؟ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، کیسے؟ اپنے زندگی کا سرمایہ ہار گئے، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے خدا واحد پر، خدا واحد پر ایمان نہیں لاتے۔ غور سے دیکھیے گا آیت نمبر 13، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کے لیے ہے، جو ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہے جو ٹھہرا ہے آسمان میں، جو ٹھہرا ہے رات میں اور دن میں۔ ٹھہرا ہے نہ، اس کے لیے ہے جو موجود ہے رات میں اور دن میں، وہ اس کا مالک خدا ہی ہے۔ یہ ٹھہرا ہونا، یہ سکون حرکت کی ضد نہیں ہے، یعنی جو بھی جاری ہے رات اور دن میں، سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، ستارے آ رہے ہیں، رات آ رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، یہ حرکت مراد یہاں سکنا، یعنی جو کچھ جاری ہے، جو کچھ موجود ہے۔ یہ نہ کریے گا کہ ٹھہرا ہوا، رکا ہوا ہے، کہ حرکت کی ضد ہو، حرکت کی ضد ہو، نہیں نہیں، بس یہ سکون کی حرکت کی ضد نہیں ہے، بلکہ جو کچھ موجود ہے، جو کچھ جاری ہے، وہ کس کا ہے؟ یعنی کیا؟ خدا رات اور دن میں کو بدل رہا ہے۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے ہے جو کچھ موجود ہے رات اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بس دعا کر، تو خدا تیری دعا کو قبول کرے گا، جاننے والا ہے۔ بس اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ ہر آواز سنتا ہے، اللہ ہر آواز سنتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، انہیں کہہ دو کہ میں کیا غیر خدا کو ولی بناؤں، تم مشرکوں کی مانند۔ کل کہہ دو، مخاطب مشرکین ہے نا، کہہ دو ان سے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں غیر خدا کو ولی بناؤں تم مشرکوں کی مانند۔ فاطر السماوات والارض، جو
فاتر یعنی بغیر مثال کے پیدا کرنے والا، جو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، مثال کو اس نے مد نظر نہیں رکھا۔ فاطر السماوات والارض، یہ غور سے دیکھیے گا، یہ بھی ترجمہ آپ دیکھیں قرآن میں کہ اس کا کیا کیا گیا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ غذا دیتا ہے اس کو کوئی غذا نہیں، وہ کھلاتا ہے اس کو کوئی کھلاتا نہیں، یہ غلط ترجمہ۔ یہ جملہ کنایا ہے کس کے لیے؟ کہ وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج، صرف کھلانا نہیں خدا کہہ رہا ہے، خدا پورا ایک نظریہ دے رہا ہے، پورا ایک حکم دے رہا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تمہیں کھلاتا ہے، وہ اسے غذا کی ضرورت نہیں، وہ تم سے کھاتا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں وہ فلاں اس کا کھاتا ہے، یعنی کیا؟ اس کا محتاج ہے، فلاں جو ہے اس کا کھاتا ہے، ٹھیک۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قل، ان سے کہہ دے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم، میں بنوں سب سے پہلا مسلمان۔ اب اول سے مراد یہاں دو مرادیں ہیں، یہاں اول سے مراد یہاں تو زمانی ہے۔ رسول خدا اپنی امت کی نسبت اول مسلمان ہیں، اول موحد ہیں، یعنی کیا؟ اول موحد ہیں یعنی کیا؟ اصل میں یہ نہ سمجھے گا کہ رسول خدا کا سابقہ معاذ اللہ کیا تھا، مشرکانہ تھا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ امام علی سب سے پہلے ایمان لانے والے، یا جناب ابو طالب سب سے پہلے آخری حجت یا آخری وصی تھے زمانے فطرت، زمانے فطرت کے آخری وصی تھے، یعنی جناب ابراہیم کے آخری وصی کون تھے؟ اب جناب ابو طالب، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ اول زمانی یعنی اپنی امت کی نسبت سب سے پہلے خدا واحد پر ایمان لانے والے، یا تو یہ مراد ہے اول زمانی مراد ہے، یا اول رتبی مراد ہے، یا تو اول رتبی مراد ہے، یعنی تمام انبیاء کی نسبت سب سے پہلے عالم ارواح میں اقرار کرنے والے کون ہیں؟ رتبے کے لحاظ سے اول کون ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ اول کیسے ملا؟ کیونکہ عالم ارواح میں سب سے پہلے الست بربکم قالوا بلا کہنے والی ہستیاں محمد اور آل محمد علیہ السلام تھے۔ اول من نطق، سب سے پہلے جو جواب دیا، ائمہ فرماتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس سب سے پہلے جواب دینے والے۔ بس یہ اول یا تو زمانی ہے کہ رسول خدا اپنی امت کی نسبت پہلے موحد، یا اول رتبی ہے، رتبے کے لحاظ سے کہ انبیاء کی نسبت سب سے پہلے کون ہے؟ رسول خدا اول ہیں، ٹھیک۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ بنو مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ ایسا نہیں کہ رسول خدا کوئی بن جاتے، بلکہ یہ ذمہ دار ہے، مکلف ہے نا، اس وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ رسول خدا مکلف ہیں۔ آیت نمبر 15، قل، کہہ دو، انی اخاف، مجھے خوف ہے، کس سے؟ معصیت سے، گناہ سے، کہ میں اپنے رب کا معصیت کار بنوں، شرک کر کے میں اپنے رب کا معصیت کار بنوں اور عذاب ربی کا مستحق بنوں، کہ عذاب ربی میرے اوپر آ جائے، مجھے اس سے خوف ہے۔ بس مجھے اپنی معصیت سے خوف ہے، اور اپنی معصیت کے نتیجے میں اس عذاب سے خوف ہے جو میں بناؤں گا، جو عذاب میں تیار کروں گا۔ قل، کہہ دو، انی اخاف، بے شک مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی۔ بس خوف کس سے ہے؟ اس معصیت سے، معصیت سے پھر نتیجے سے بھی خوف ہے، معصیت کے نتیجے سے بھی، کہ اگر میں اپنے رب سے کی معصیت کروں، یعنی کیا؟ اگر میں خدا واحد کا معتقد نہ بنوں، اگر میں خدا واحد کو کی عبادت نہ کروں، تو عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب مجھ پر، بس دن بڑا ہوگا تو عذاب بھی کیا ہوگا؟ زلزلہ بھی کیا ہوگا؟ آگ بھی کیا ہوگی؟ اسی طرح جنت بھی کیا ہوگی؟ ہاں، اس کا جمال بھی کیا ہوگا؟ ہاں، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دن بڑا ہے تو اس میں جو چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی؟ بذات خود دن کتنا ہوگا؟ کفار کی نسبت 50,000 اور مومنین کی نسبت ظہر کی نماز کی مانند۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بس قل انی اخاف،
بس کہہ دو بے شک میں خوف کھاتا ہوں اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں، یعنی خدا واحد کا معتقد نہ ہوں یا خدا واحد کی عبادت نہ کروں، بڑے دن کے عذاب سے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔